الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا فتنہ دجال کی شدت۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فتنہ دجال کے خوف سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال آ گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اسے مسند احمد سے روایت کیا گیا ہے۔ دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم ہے، کیونکہ دجال کا فتنہ انتہائی وسیع فتنہ ہوگا۔ اس کی شدت اتنی ہوگی کہ بہت بڑے بڑے مومنین بھی اس کے فتنے میں گھر جائیں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابی داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، اور جو شبیہ کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ شخص اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روز عرب یعنی مسلمان کہاں ہوں گے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فتنہ دجال اتنا اس قدر شدید ہوگا، اس قدر عالمگیر ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اور اس کا کوئی شہر اس فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم کی روایت ہے کہ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا، اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتنہ دجال کی مدت کیا ہے؟ ہمارے شب و روز کے مطابق فتنہ دجال کی مدت 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے ہوگی۔ اس کو مسلم میں اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ اسے مسلم میں روایت کیا گیا ہے، اور محمد اقبال کیلانی لکھتے ہیں
کہ فتنہ دجال کی مدت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ پہلا دن محض مصائب اور آلام کی وجہ سے 1 سال کے برابر محسوس ہوگا، صریحاً حدیث کا انکار ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس دن میں 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ معمول کے اوقات کا تعین کر کے سال بھر کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس دن کو لمبا کر کے سال کے برابر کر دیں گے، اور اس کے بعد دوسرا دن مہینے کے برابر کر دیں گے جس میں مہینے بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی، اور پھر تیسرا دن ہفتے کے برابر کر دیں گے جس میں ہفتے بھر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ اب دجال کے پیروکار کا معاملہ کیا ہے؟ دجال کے جو پیروکار ہوں گے، جو دجال کے ساتھی ہوں گے، ان کے بارے میں کہ ایران کے شہر اصفہان سے، ایران جو مشرق وسطیٰ کا شہر ہے، ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ پچھلے سال 2020 کے اندر اصفہان کے اندر موجود یہودیوں نے اپنے 70,000 تعداد پوری ہونے کا جشن منا چکے ہیں، اور انہوں نے یہ جشن بڑے تمطراق کے ساتھ منایا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ اسے مسلم نے بھی روایت کیا ہے، موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال پر ایمان لے آئیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر یا درخت بولے گا کہ اے مسلمان، اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرقد ایک ایسا درخت ہے جو نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اس روایت کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، وہ جنت جس کی نعمتیں ابدی ہیں۔ سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ فرما دیا ہے، ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری جماعت وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ امت محمدیہ کا یہ آخری معرکہ دجال کے خلاف ہوگا، اس کے بعد جہاد ختم